وزیر اعظم عہدے سے فارغ، بڑی موومنٹ۔ آئی ایم ایف کا غریبوں کے لیے اقدامات کے لیے حکومت سے بڑا مطالبہ۔ اس بڑے مطالبے میں کن لوگوں پر ٹیکس لگانے کا کہا گیا ہے جو حکومت عمل نہیں کرتی، اس کے خطرات کیا ہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آئی ایم ایف ہمارے پروفیسر ہوا کرتے تھے اکنامکس کے، اللہ انہیں بخشے، ان کا وہ جہاں اچھا کرے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف ایک شیطان کی آنت ہے، یہ جس ملک میں اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے وہ ملک کبھی زندگی بھر خود کفیل نہیں ہو سکتا، وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم ایف کی کن کڑی شرائط پر یہ اس وقت مہنگائی کی جا رہی ہے؟ موجودہ حکومت کہتی ہے جی پچھلی حکومت معاہدے کر گئی تھی، ہم نے اس پہ عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ آج آئی ایم ایف کا جو بڑا مطالبہ ہے، کیا اس پہ عمل کریں گے؟ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک التجا ہے، میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے لائک کرتے ہوئے اینڈ تک ضرور دیکھ کر اپنے قیمتی مشورے سے آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، آئی ایم ایف جو ہے اس کا ایک بڑا مطالبہ آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سٹینڈ بائی قسم کا وہ معاہدہ تھا جو معیشت کو سہارا دینے کے لیے، جو معیشت ڈوب چکی تھی، ڈیفالٹ ہونے جا رہی تھی، اس کو سہارا دینے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا جس میں آئی ایم ایف نے کچھ پیسے دینے کا وعدہ کیا اور پیسے دیے۔ انہوں نے جو مطالبات کیے اس میں پاکستان نے وہ مطالبات جو غریبوں کے حق میں ان کا مطالبہ تھا وہ پورا نہیں کیا۔ غریبوں کا خون نچوڑنے کے بعد ان کی ہڈیوں کا سرما بنانے کے اقدامات جو ہیں ان پر عمل کیا انہوں نے، جو آئی ایم ایف کا مطالبہ نہیں تھا۔ آئی ایم ایف کا جو مین مطالبہ تھا ٹیکسوں کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ ایک تو آپ کو یاد ہے میں نے اپنے انہی ولاگس میں بتایا تھا، ایک ان کا مطالبہ تھا کہ یہ جو بڑے بڑے اس وقت جو بڑے امارات لیتے ہیں، امارات یافتہ طبقہ، ان کے کوائف پبلک کیے جائیں۔ یعنی کوائف میں کیا شامل ہے؟ ان کی جائیدادیں، ان کے بینک بیلنس، ان کی جناب جو ٹوٹل ایسٹس ہیں ان کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھی جائے اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں یہ بھی سامنے رکھا جائے۔ نہیں عمل کیا گیا، اس لیے کہ سابقہ حکومت میں سارے ٹیکس چور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ٹکا ٹیکس نہیں دیتے تھے سوائے چاند ایک کے۔ دوسرا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ٹیکس جو ہیں وہ غریب طبقے پر کم سے کم اور امیر طبقے پر زیادہ سے زیادہ لگایا جائے، مگر امیروں کو ریلیف دیتے ہوئے غریبوں پر سارا برڈن ڈالا گیا۔ آج ان کی جو ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کی، انہوں نے آج پھر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکسوں کی شرح کا نظام ایسا وضع کیا جائے جو ہمارے ساتھ معاہدہ، اچھا انہوں نے معاہدہ کیا، اس میں اوکے کیا ہوا ہے کہ ایسے ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس معاہدہ جو کیا ہے اس میں جو شرائط تھیں اس پہ عمل درآمد کرنے میں یہ شک بھی شامل تھی کہ غریبوں پر ٹیکس کم لگائیں، امیروں پر زیادہ لگائیں، جس پر عمل نہیں ہو رہا۔ ہمارا یہ معاہدہ ایک ریگولر معاہدہ نہیں ہے جو ہمارا باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے ابتدائی امداد تھی، ہمارا ابتدائی قرضہ تھا جو ان شرائط سے مشروط تھا کہ غریب کو کم ٹیکس لگایا جائے اور امیر پر برڈن زیادہ ڈالا جائے۔ اس پہ عمل کرتے ہوئے نہ وہ ٹولہ انہوں نے عمل کیا اور نہ یہ کر رہے ہیں۔ اب ان سے کوئی سوال پوچھے تو یہ کہتے ہیں یہ تو وہ کر گئے، ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہمارا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جناب کاکڑ صاحب۔ کاکڑ صاحب، ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بیانات ہوں یا وزیر داخلہ کے بیانات ہوں، ان کو اٹھا کر اگر دیکھیں تو ان سے ایک جو فیلنگ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو پچھلی حکومت کر گئی ہے۔
اب ان پہ بہت شدید قسم کے سوالات اٹھتے جا رہے ہیں، جیسا کہ اب یہ اپنے دورے پہ بھی، جیسا کہ پچھلے بھی لاگ میں بتایا، ٹارگٹ جو ہے وہ ایک ہی شخص ہے۔ پچھلی حکومت کا ان کے لیے چیلنج چیئرمین پی ٹی آئی تھا، ان کا بھی یہی تھا کہ اس کو ہٹایا جائے۔ نواز شریف کا مطالبہ تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹایا جائے، اس کی حکومت، اس کی پارٹی کو کریش کیا جائے اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور ہمیں واپسی کا راستہ ہمارا ہموار کیا جائے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ یہ تو لونگ فیلڈ ان کو مل رہی ہے، لولی فیلڈ مل رہی ہے کہ جناب آؤ تسی سر اکھاں تے تسی آؤ تسی جناب ست بسم اللہ جی آیا نو۔ تو یہاں تو وہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ان کے جتنے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں، نگران حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو ہائر کیا گیا، دوبارہ اس مختلف اسائنمنٹس دی گئی، ان پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے۔ خود الیکشن کمیشن نے ان کو خط لکھ دیا وزیر اعظم کو، جناب یہ جو آپ بندے شامل کر رہے ہیں ان پر اعتراض آئے گا اور بعض پارٹیاں اعتراض کر رہی ہیں۔ تو جناب ہمارے جو انتہائی ذہین فتین پڑھے لکھے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا جی ان کا سیاسی وابستگی سے تعلق ہی کوئی نہیں، میں نے تو انہیں اس لیے لیا ہے کہ یہ انتہائی انٹیلیجنٹ تجربہ کار لوگ ہیں۔ تجربہ کار لوگ کیا آپ کو ایک نونک سے ملے تھے؟ وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ملے، آپ کو وہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ سے نہیں ملے، آپ کو اے این پی سے نہیں ملے، آپ کو مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے نہیں ملے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو سارے یہ انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں وہ صرف نون لیگ سے ملتے ہیں؟ تو یہ سارے اقدامات جو انہوں نے کیے، ان پر ایک مہر لگ چکی ہے کہ یہ نون لیگ کے حمایت کرتے ہیں، ان کی فیور کرتے ہیں اور وہیں سے لوگ لیتے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک بڑی درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ جانبدار ہیں، یہ غیر جانبداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ فواد حسن فواد، احد چیمہ، توقیر شاہ صاحب جو ہیں، ان سب کو ہٹایا جائے، کیونکہ ان کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے۔ نگران ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی وابستگی کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس طرح ایک تو یا تو ہوتا کہ یہ نیوٹرل اپنے آپ کو ثابت کرتے، مگر ان کی ہر پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں، وزیر داخلہ صاحب کی پرسوں مہر بخاری کے جو بیٹھ کے انٹرویو دیا، انہوں نے رگڑ کے رکھا ہوا تھا پی ٹی آئی کو، بلکہ مہر بخاری کو کہنا پڑ گیا جناب آپ نگران ہیں، کچھ خیال کریں، آپ نگران ہیں۔ تو پھر انہوں نے جناب جب سوال کیا گیا کہ نون لیگ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے، تو پھر انہیں کہنا پڑ گیا کہ جناب وہ تو آئیں گے، انہیں گرفتار کیا جائے گا، قانون کے مطابق ان کے ساتھ وہ کیا جائے گا، سلوک کیا جائے گا۔ ہوا کیا پھر؟ جو نون لیگ نے کی نا وزیر داخلہ صاحب کے ساتھ، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی بیٹھ گئی جناب توپ لے کر، انہوں نے بھی گولہ باری کی دب کے، ادھر سے جاوید لطیف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کو ایسے جناب دن میں تارے دکھائے کہ اگلے دن وزیر داخلہ صاحب مکمل یو ٹرن پوری کاٹ کے نا انہوں نے کہا جناب میرے بیان کا شک و سباق سے ہٹ کر جو ہے مطلب لیا گیا۔ تو پھر پی ٹی آئی کا بھی ہٹ کے لینا چاہیے آپ کے شک و سباق سے، کیونکہ وہاں سے تو اتنا سخت جو بیان آیا، انہوں نے بھی کور کمیٹی نے سخت قسم کا ریئیکشن شو کیا، اس پہ تو آپ نے نہیں کہا کہ میرا یہ شک و سباق سے ہٹ کر اس کا جو ہے وہ لیا گیا، کیونکہ اس لیے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو تو دبانا ہے، اس کو تو کرش کرنا ہے، تو باقی نون لیگ جو ہے ان کے ساتھ تو ان کی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے معاملات ناظرین کرام۔ اب الیکشن کمیشن کو دیکھنا ہے کہ وہ اس پر ایکشن کیا لیتا ہے یا درخواست ہی خارج کر دیتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو گورنمنٹ کے کہنے پر کہا یہ جاتا ہے، ہر طرف ایک ہی امیج ہے الیکشن کمیشن کا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے کہنے پر سارا کچھ کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے بحیثیت الیکشن کمیشن کے کوئی کام سر انجام نہیں دے رہا۔ اب یہ درخواست جو ہے اسی گورنمنٹ کے خلاف ہے کہ نگران وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹایا جائے، ان کے جو باقی جن کی افیلیشن ہے سیاسی جماعتوں سے انہیں ان عہدوں سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے یہ اس میں اثر انداز ہو سکتے ہیں، بلکہ ابھی سے یہ جو ہے انہوں نے
ریگنگ کے جو ہے وہ ساری لوازمات جو ہے وہ تیار کر رکھے. یہ تھے معاملات ناظرین. ہمارا ملک جو ہے وہ نازک دور سے بچپن سے سنتے ہیں، اسکول کے دور سے سنتے ہیں کہ نازک دور سے گزرے. وہ نازک دور سے گزرتے گزرتے وہ پھر بھی ٹھیک تھا نازک دور. ایک تباہی والا دور جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں جا کر اینڈ ہوگا. آگے آگے دیکھیے رب تعالیٰ اپنے ہم پر کرم فرمائے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم پر اپنی رحمتیں اور ہماری آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.